السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بات سے بات کا میزبان میاں اکبر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے دائیں جانب جو محترم شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، اعجاز شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، جو پاکستان میں سینئر دانشور ہیں اور ان کا پولیٹیکل اور خصوصی طور پر جو ہمارا سپورٹس کا شعبہ ہے اس پہ ان کو کافی عرصہ سے اس پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ بیرون ملک بھی بہت ساری جگہوں پر دوروں پہ یہ گئے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اس وقت پاکستان میں جو موجودہ سچویشن ہے، پولیٹیکل سچویشن ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے کرکٹ کا ڈھانچہ ہے اس کے اوپر بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم موجودہ حالات میں جو ہمارے کرکٹ کی بری صورتحال ہے اس کے اوپر بھی خواتین حضرات ڈسکشن کریں گے، اور جو نئے چیف جسٹس کے حوالے سے اس وقت ایک افراتفری کا عالم ہے، بوریوں کے نوٹ کھلے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم سلیکٹ کر کے اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں لیکن وہ اس غریب اور مظلوم عوام کے دیے ہوئے ووٹ کو کس انداز میں بیچتے ہیں، اپنے ضمیر کو فروخت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پر آج کی ڈسکشن ہوگی، اور نئے چیف جسٹس کے فیصلے کی گھڑی آپ کو بھی پتہ ہے آن پہنچی ہے۔ 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی قائم ہو چکی ہے۔ آج شام 4 بجے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں خواتین و حضرات جسٹس فائز عیسیٰ اور تین سینئر ترین ججز کے نام بھی بتائے گئے ہیں اور بھیجے گئے ہیں۔ اب اس میں فیصلہ جو ہے وہ ہوگا کہ کون سا چیف جسٹس جو ہے ان کو بنایا جائے گا، جس میں میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام جو ہے وہ اس وقت نمایاں لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف اس وقت ایک پیج پر ہیں۔ یہ بہت بڑا بیان آیا آج شہباز شریف صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ملک میں پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم بھی اور صدر بھی اور آرمی چیف بھی وہ تینوں کی سوچ جو ہے وہ مشترکہ ہے۔ اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے 8 ججز عمران خان کو دوبارہ اقتدار پہ لانا چاہتے تھے۔ یہ خواجہ آصف کی طرف سے ایک خواتین و حضرات بہت بڑا بیان آیا، جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ اسی طرح جسٹس منصور نے ایک بیان دیا کہ لگتا ہے سپریم کورٹ میں روز اٹھے گا کیس عام بینچ سنے یا آئینی بینچ سنے۔ یہ اس طرح کے سوالات، اس طرح کی گفتگو شروع ہو چکی ہے، جس میں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم کا علم نہیں نہ بتائیں کہ کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں سن سکتے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے اس وقت ملک میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج شام جو اجلاس طلب کیا گیا اس میں کیا فیصلے ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہوں گا جناب شیخ صاحب سے کہ جو نئے چیف جسٹس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے اسمبلی کے اندر؟ جی شیخ صاحب۔ بہت شکریہ میاں اکبر صاحب۔ پہلے تو دوسرے نمبر پہ کہ جو اسپیکولیشن، جو افواہوں کا بازار گرم ہے، جی اور جو جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے وہ بھانت کی اپنی بولی بول رہے ہیں کہ فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں اب ماضی دیکھ لیں، 70 سالہ دور دیکھ لیں، یہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار ایسے مواقع ہیں کہ کوہرام مچ گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ترتلی مچ گئی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ میں اپنے تجربے کی روح سے کہتا ہوں کہ اپوزیشن حکمران اتحاد کو یہ کہے گا، صرف اگر فرد واحد کی بھی کوئی پارٹی ہے تو اس کو کہے کہ یہ اچھا کام کر رہی ہے، اور یا وہ جو حکمران اتحاد ہے وہ کہے کہ اپوزیشن بالکل رولز اینڈ ریگولیشن اور آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے جو اپنا فرائض انجام دے رہی ہے۔ یہ چل چلاؤ رہتا ہے، نئی بات بالکل بھی نہیں۔ جہاں تک آپ کا یہ کویشچن ہے کہ آج کیا ہوگا، تو ہر ایک بندہ اپنی بولی بول رہا ہے، کہہ رہا ہے فلاں ہو جائے گا۔ کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا جو زبان زد عام ہے، جس طرح یحییٰ آفریدی کا نام لیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے، فلاں ہوگا۔ شیخ صاحب ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نے یہ بات دہرائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آئینی ترمیم کے ذریعے جو محلاتی سازشوں کا دور ہے وہ مساق جمہوریت کا ادھورا خواب اور منتخب وزیر اعظم کو جو گھر بھیجنے کا ایک خدشہ تھا، تلوار لٹک رہی ہوتی تھی، اس کا راستہ اس نئی آئینی ترمیم کے ذریعے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے
یہ کس حد تک آگے چل کے ہمیں ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے گا؟ دیکھیں میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہی کہوں گا کہ کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ہر بندے نے یہی سمجھ لیا کہ اب صرف میں ہوں، میری حکومت ہے اور ہر جگہ پہ سبز ہی سبز ہرا ہی ہرا نظر آئے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی 2028 2032 تک کا پلان دیا تھا کہ اب کبھی بھی کچھ نہیں اور اس ہوگا۔ وقت جو چیف سینیٹر منتخب کیا گیا تھا، آپ کو بھی یاد ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ وہ کتنے ووٹوں سے جو ہے وہ جو بھی کچھ ہوا اس وقت۔ میں بات مکمل کر رہے تو کئی سوال آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے جی گی۔ جی 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 تو وہ ایک ڈھانچہ سامنے لے کے آئے تھے، تو لگ ایسے ہی رہا تھا کہ شاید اب جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہیں لمبی تان کا سو جانا چاہیے، اب صرف عمران خان صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں اور فیاض امین صاحب ہیں۔ یہاں تک بھی کہتے رہے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے جسٹ لائک اے فادر فگر ہوتا ہے، جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ٹیپ کرتے ہیں جس کی کرتے ہیں، آج اس کی بالکل وہ نفی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج اگر یہ انہوں نے ایک پارلیمانی بورڈ بنا لیا ہے، جوڈیشل کونسل کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے، ترامیم کر لی گئی ہیں، تو جب کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی ایک ٹائم ایسا آئے گا، لازمی آئے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو آج کیا ہے اس کو کل ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی نئی پارٹی آئے گی اور نئی پارٹی آنی ہے، 5 سال بعد آ جائے، 3 سال بعد آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، وہ ترامیم ختم کر سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں ممکن کہ اب جو یہ پتھر پہ لکیر ہے اور یہ آئین ہے اور اس میں ترامیم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے بھی اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے، اللہ پاک خیر خیر سے کریں، ایک ٹائم ہوئے گا انہوں نے بھی گھر جانا ہے۔ اسی طرح اگر جس کو یہ نامینیٹ کریں گے اس کی ڈیوریشن بھی ختم ہوئے گی، جی جی وہ بھی جائے گا ایک نہ ایک دن۔ صحیح ہے۔ تو یہ جوڈیشل کونسل کے ممبران بھی بدلیں گے، پارلیمانی بورڈ بھی بدلے گا۔ یہ سیاست کا ایک حسن ہے، سیاست میں ہوتا ہے ضرورت کس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسا نہ کرو کہ آپ اجلاس بھی کر لو، آپ میٹنگز بھی کرو، مراعات بھی لو، پھر نقائص بھی نکالو، اور اس کے بعد جو فائنل جو ڈسیزن ہے وہ کسی اور سے جا کے پوچھو۔ ایک عام جھٹکی سی بات ہے میاں صاحب، آپ جانتے ہیں کوئی بھی بندہ جب پنچایت میں جاتا ہے نا تو اس کو جس کی طرف سے وہ جاتا ہے اس کو یہ دیا جاتا ہے اختیار کہ آپ موقع محل کے مطابق اپنے فیصلے کریں، جہاں آپ کو جس بات کی ضرورت ہو آپ فیصلہ کر لینا، ہم آپ کے پیچھے، کیونکہ ہم نے آپ کو بڑا بنا کے بھیجا ہے۔ ایسا ہی ہے جی جی اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ بڑا تو بن گئے ہیں، برسٹر گوہر صاحب ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سب نے میٹنگز اٹینڈ کی۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہے جی، بانی پی ڈی آئی صاحب حتمی فیصلہ کریں گے۔ تو پہلے دن ہی ان کو ترامیم کی ایک لسٹ کیوں نہیں پرووائڈ کی گئی کہ ان کو جیل میں پہنچا دی جائے، اس میں جن کو انہوں نے کاٹنا ہے وہ ختم کر دیں، کراس لگا دیں، اور جن کو آپ نے ایڈ آن کرنا اس کو اس میں ایڈ آن کر لیں۔ یہ تھوڑا کہ 25 دن کے بعد آپ آ کے پھر یہی کہیں۔ ابھی انہوں نے پی ڈی آئی نے بندے بھی اپنے پورے دے دیے ہیں جتنی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس لیے چاہے وہ حکمران اتحاد ہو، چاہے وہ اپوزیشن پارٹی ہو، کوئی ملک کا سوچیں، قوم کا سوچیں، یہ اتار چڑھاؤ اس کو گرا دینا ہے، اس کو لے آنا ہے۔ شیخ صاحب جب ملک کی بات آ رہی ہے تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آئینی ترامیم 26ویں آئینی ترامیم کی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میں پہلی بار اپنے 5 سالہ مدت اس ترمیم کی وجہ سے پوری کر سکے گا، یا اس ابھی بھی کوئی خدشات ہیں؟ سر جی، پاکستان میں کوئی 5 سالہ مدت پوری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ بڑا ہی $1,000,000 کویسچن ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب ان کو آف کر دیا جائے، یہ بھی آن آف والا سسٹم ہے۔ جی جی تو یہ بالکل غیر یقینی کیفیت، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وزیر اعظم آئے یا کوئی پارٹی یہ دعوے کر سکتے ہیں، سیاسی بیانات داغے جا سکتے ہیں کہ ہم 5 سالہ مدت پوری کریں گے۔ جس طرح گزشتہ جو سابق گورنمنٹ تھی تو وہ کیا کہہ رہی تھی، 2028 میں یہ ہو جائے گا، ای وی ایم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی دعوے کرے، دعویٰ کرنے سے کون کسی کو روک سکتا ہے؟ عملاً یہ چیز ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے کہ کل پیپلز پارٹی والے ہی ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، ایم کیو ایم کچھ اپنے لے آئے کوئی نئی چیز۔ لیکن اس پہ بیان یہ بھی تو آ گیا نا کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ عدلیہ کو غلام نہیں بننے دیں گے، پی ٹی آئی کا ایک بار پھر بھرپور تحریک چلانے کا
اعلان، اور اگر پی ٹی آئی دوبارہ اس ترمیم کے خلاف سڑکوں پر نکل آتی ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ اچھا، یہ جو ان کے ڈائلاگ ہیں، صرف یہ جو کہنا ہوتا ہے نا، یہ صرف عوام کو، وہ لوگ جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک بڑی تعداد عمران خان کے فالوورز کی ہے، پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، تو وہ ان کو اپنے حصار میں مقید رکھنے کے لیے کہ وہ ٹوٹے نہ، کسی اور پارٹی کو جوائن نہ کریں، تو اگر یہ نہیں کریں گے احتجاج، اگر یہ ڈائلاگ نہیں بولیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، تو وہ تو لوگ بکھر جائیں گے، کوئی نون لیگ میں گھس جائے گا۔ اچھا، یہ آئے کہاں سے تھے؟ یہ نون لیگ کے لوگ تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، ایم کیو ایم کے لوگ تھے، جب جہاز بھر بھر کے جاتے تھے۔ تو یہ پارٹیاں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ بہت اچھی بات کی ہے شیخ صاحب۔ میں اسی طرح، آپ چونکہ کرکٹ کو بہت قریب سے ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور جو کچھ کرکٹ میں آج کل ہو رہا ہے، جتنی ہمارے وہاں پر بھی ایک سیاست جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، آپ اس وقت جو ہمارا کرکٹ کا ڈھانچہ ہے اور وہاں پہ جو چیئرمین کرکٹ بورڈ کی سلیکشن ہے، جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے، اور اس ٹیم کا جو اس میں کیسے بہتری آئے گی؟ دیکھیں، چیئرمین محسن نقوی صاحب نے پہلے آتے ہی انہوں نے کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ انہوں نے کرکٹرز کو بلایا، ایک سلیکشن کمیٹی نا اس کی 7 رکنی، جس میں عبدالرزاق تھے، اسد شفیق تھے، محمد یوسف، تو تمام کرکٹر سے، وہاب ریاض کو بھی بنا دیا اس کے ہیڈ کے طور پہ کہ بطور ہیڈ آف ورک کرو۔ تو اب کھیلنا کھلاڑیوں نے ہے، ٹیم سلیکٹ کرنی ہے، کس نے؟ ٹیم سلیکشن کمیٹی نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب گراؤنڈ میں جا کے پرفارم تو پلیئرز نے کرنا ہے، نہ تو چیئرمین نے کرنا ہے، نہ ہی سلیکٹرز نے کرنا ہے۔ تو بنیادی جو وجوہات ہیں نا ان شکستوں کی، یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے۔ وہ پیشن جو ایک ملک کی جیت کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان پلیئرز میں اس کی کمی نظر آئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے، اب ایک پلیئر جب T20 سے اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹلی چھلانگ لگوا کے لے جاتے ہیں ٹیسٹ میں۔ اچھا، ایک یہ بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے لیگز بھی کھیلنی ہے، لیگز کے بعد انہوں نے جو اشتہاری کمپنی ہے ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ ان کی جو دماغ ہے نا، بکھرا ہوا ہوتا ہے کہ پارٹیاں بھی اٹینڈ کرنی ہے، گیم بھی کرنی ہے، فٹنس بھی پوری رکھنی ہے۔ شیخ صاحب، آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہے اس کا پروفیشنل کھلاڑی ہونا کتنا ضروری ہے، یا کہ اس سیٹ کے اوپر کوئی ایسا ضروری نہیں، کوئی بھی آ جائے؟ دیکھیں، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو جاب ہے، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا ضروری ہے۔ نہ تو انہوں نے جا کے گراؤنڈ میں کھیلنا، جو بھی چیئرمین ہو، اور نہ ہی انہوں نے بال کرنا ہے، نہ بیٹنگ کرنی ہے، نہ بالنگ، نہ فیلڈنگ کرنی ہے۔ اس لیے پلیئر ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اگر وہ ایماندار ہیں، اچھے ایڈمنسٹریٹو ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہیں ان کو پہنچانا ہے، بام عروج پہ پہنچانا ہے، نیت صاف ہے، ایمانداری ہے، تو کوئی وجہ نہیں۔ اس کے لیے کرکٹر ہونا میرے نزدیک کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک کرکٹر ہے تو رمیز راجہ صاحب بھی آئے تھے، کتنے کرکٹر بھی آئے ہیں نا۔ تو اس وقت ہم نے کون سے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی ہیں یا ورلڈ کپ جیت لیا، کیا جیتا ہم نے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اعجاز بٹ صاحب جب آئے تھے تو اس وقت جو چیز تھی، ایک ہاں جی، لڑکوں میں، کیونکہ انہیں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے کی بھی ایک ایکسپیرینس بہت لمبا تھا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو پلیئرز پاورز تھی نا ٹیم میں، وہ ختم کی تھی۔ انہوں نے دوستیاں نہیں کی تھی، انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ ان کو بلاؤ، میرے بچوں کے ساتھ تصویریں بنائیں، ان کو گھر میں بلا کے ان کو پارٹیاں دیں، یہ نہیں کیا۔ ایسے چیئرمین بھی آئے جو اپنے بچوں کے ساتھ تصویریں بنواتے تھے، شاہد افریدی کے ساتھ، شعیب اختر کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ لیجنڈری ہیں، بڑے پلیئر ہیں، عظیم پلیئر ہیں، ایک خواب ہوتا ہے، لیکن ایک جو چیئرمین آتا ہے، جو ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آتا ہے، ان کے بچوں کو ان یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، شاہد خان افریدی ان کے ہیرو ہیں، میں بھی ان کو لائک کرتا ہوں، پوری قوم ان کو لائک کرتی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن ایک جب آپ ایک اچھی جاب پہ آپ چلے گئے ہو تو پھر کچھ تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے، کہ آپ ایک سٹینڈرڈ مینٹین رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ اعجاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام بات سے بات کا میزبان میاں اکبر علی آج آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔